الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا نحن اقرب من حبل الورید صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ انسان کے ساتھ اتنا پیار رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جس کے کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت اس انسان کے اندر ڈال دی ہے۔ اشد حبا للہ، شدید سے بھی زیادہ اشد محبت ہم نے مومن کے اپنے بندے کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی اسی قدر ہم سے محبت کرے، اسی قدر ہم سے محبت کرے، تاکہ جب وہ ہم سے اسی قدر محبت کرے گا تو یقیناً اسے ہم خوش ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، کامیابیاں، خوشیاں، راحتیں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سلوک کا جو پروگرام ہے، اللہ کے راستہ میں اللہ کی طرف بڑھنا، یہ سلوک کہلاتا ہے۔ تو سالک جو راستہ اللہ کی طرف طے کرتا ہے وہ سالک کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اس کا عشق حاصل کرنا، یہ اس راستے کے انتہائی مقاصد میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے شدید سے بھی زیادہ اشد بندے کے دل میں محبت ڈال دی ہے، قرآن مقدس میں فرماتے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی میری محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، اور محبت کے ساتھ وہ عبادت کرے، محبت کے ساتھ عبادت کرے، محبت کے ساتھ اطاعت کرے۔ محبت بنیاد ہے عمل کی، جتنی محبت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی محبت ظاہر فرما دی کہ میں نے اپنی محبت کی وجہ سے بندے کے اندر کمالات رکھے ہیں، بندے کو پیدا کیا ہے، بغیر اس کی درخواست کے پیدا کیا ہے۔ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون، جنت بھی کن فیکون سے بنائی، حوریں بھی کن فیکون سے بنائیں میرے بھائی دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندے کو اپنے ہاتھ سے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے بنایا اور بڑی محبت سے بنایا ہے۔ سب سے قیمتی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ انسان ہی بنایا ہے، اور ساری کی ساری کائنات اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، احسن تقویم، بہترین تخلیق انسان ہے۔ تو انسان کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں ہمیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں ہم نے اپنی شدید سے بھی زیادہ اشد محبت رکھی ہے، تو بندہ بھی ہم سے محبت رکھے، شدید رکھے، محبت اشد نہ صحیح شدید رکھے، بلکہ اشد رکھے گا۔ اشد والے اشد بھی کرتے ہیں جنہیں عشق ہوتا ہے، عشق جو ہے وہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں۔ میرے بھائی دوستو، اسی محبت اور عشق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس، اولیاء کرام کے پاس، مشائخ کرام کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے جو امراض ہیں، ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگا ہوا ہے،
نماز کو دل نہیں چاہتا، عبادت کو دل نہیں چاہتا، قرآن مجید کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سارے کے سارے احکامات اتارے ہیں، ان سب کو پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مشائخ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، وہ پھر اس کا علاج کرتے ہیں کہ تمہارا دل بیمار ہو گیا۔ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، گولیوں سے، انجیکشن سے، ڈرپ سے، مختلف دوائیوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور پرہیز بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اگر یہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے روحانی طبیب جو ہے، طبیب حاذق، اس سالک کے مرض کو دیکھ کر، اس کے قلب اور روح کی بیماریوں کو دیکھ کر وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ کسی کو ذکر کا جو حکم فرماتے ہیں کہ اتنا آپ نے ذکر کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، نماز اتنی پڑھنی ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق، چاش، توابین کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر عمل کرانے کی کوشش ہے، کیونکہ ان کے دل سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے، اللہ والوں کے دل سے نکلی ہوئی بات ڈائریکٹ انسان کے، سالک کے، مرید کے دل میں اثر کرتی ہے، اور اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اب تک وہ نافرمانیاں کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی، لیکن جیسے ہی وہ ان کی صحبت میں آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے پہلے صحابہ کرام کی کیسے زندگی تھی، لیکن جب آپ کی صحبت میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آئے تو ان کی دنیا بدل گئی، ان کے دل، دماغ، روح، ہر شے جو ہے پاکیزہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انتظار کرتے تھے کہ کب جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم اس کو پورا کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تزکیہ جو ہے، یہ تزکیہ نفس، یہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بزرگان اللہ والے اس تزکیہ نفس کے ذریعے سے انسان کو، ان کے دل کو، ان کی روح کو، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو بیماریاں ہیں، روحانی اور نفسانی بیماریاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ جائے۔ جب محبت جاگے گی، کیونکہ قلب کا کام جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا ہے۔ جب وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر یقیناً اس کے اندر محبت الہی پیدا ہو جائے گی، اور محبت الہی تمام نیک اعمال کی جڑ ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان سب کی بنیاد یہی محبت الہی ہے۔ محبت الہی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی محبت، عاشق کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا کہ مل احسان، کہ حضور احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم یہ تو جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس کی عبادت جو ہے اس محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی وجہ سے عبادت کا مقام اللہ تعالیٰ یہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشاہدے اور حضوری میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہی امراض انسان کے اندر عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کے رسول سے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا تو میرے بھائیو دوستو، ہم اپنی زندگی، اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر کے جائیں گے، ان کے تمام احکامات پر کیسے عمل کرتے ہوئے جائیں گے؟ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ،
اور ادب کے ساتھ کس طرح سے ہم کریں گے میرے بھائیوں؟ بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا نا۔ اگر بیمار کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا تو وہ ایسے ہی اپنے کاموں میں لگا رہے گا۔ ایک دن پتہ چلے گا یہ تو مرض بڑھ گیا، ایسا بڑھ گیا کہ اس کا علاج نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ یار تم اس سے پہلے کہاں تھے تم؟ اب تو کینسر کی بہت ہی آخری سٹیج آ گئی ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، روحانی امراض بھی اسی طرح سے ہیں کہ جب انسان کے اندر بڑھ جاتے ہیں تو پھر انسان کو جتنا مرضی آپ سمجھائیں، کہیں، سنیں، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو لوہے کو جس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ثقالت القلوب بذکر لا الہ الا اللہ، اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ کی۔ جب مشائخ اپنے مریدین کو ذکر کی ضربیں بتاتے ہیں کہ قلب پر جو ہے ان کی ضربیں لگائیں، تو ایسے جیسے ریگمال سے زنگ ہٹ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ان ضربوں سے اس دل کا زنگ جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، ہر انسان اپنے نفع اور نقصان کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اگر وہ انسان اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا تو وہ بے حس ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ مریض اس مرض کو لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جسے غفلت کا مرض کہتے ہیں۔ اس غفلت کے مرض کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات پر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر قبر کے اندر اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کو زندگی 60-70 سال کی ملی، آپ نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا، اور اپنے جو روحانی مرض تھے، قلبی مرض تھے، روح کے امراض تھے، ان کو دور کیوں نہیں کرایا، یعنی اچھے اور بہترین کسی روحانی طبیب کے پاس کیوں نہیں گئے تاکہ وہ تمہارا علاج کرتے اور امراض روحانی کو تم سے دور کرتے، اور تمہارے اندر بھوک اور پیاس پیدا ہوتی، تمہارے اندر طلب پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تمہارے اندر طلب پیدا ہوتی، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا فرشتے ان کو پھر عذاب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، خواہشات دنیا کی محبت جتنی ہمارے اندر بڑھتی جائے گی، قبر کا عذاب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ دنیا میں اس قدر انسان نہ کھو جائے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، یہ ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب روحانی مریض ہیں، میں اپنے سمیت ہم سب روحانی مریض ہیں میرے بھائیو۔ امراض کا علاج کرانا ضروری ہے۔ اگر ان کا علاج دنیا میں مرنے سے پہلے نہیں کرایا تو بھائیو دوستو، قبر، حشر، آخرت آ رہی ہے تو خدا نہ خواستہ وہاں اس کی سزا کے طور پر ہمیں وہاں عذاب نہ ہو، اور ہمیں اس چیز کا احساس دلایا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں عذاب کی شکل میں احساس دلایا جائے، ہم اپنے وقت کو نکال کے تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہاں ہم کیا حساب دیں گے؟ ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے تو ہم وہاں حساب دے سکیں گے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی ہوگی تو ہم کیا وہاں حساب دیں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو، دنیا میں انسان اپنے وقت کو